آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کون کون سی صفاتوں سے اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، جس طرح اللہ نے قرآن کریم میں کوڈ کیا ہے۔ اور دوسرا، ہم اس کو بہت زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہتے تاکہ سننے والے پریشان نہ ہوں۔ چند نمونے کے طور پر آیات پیش کی جاتی ہے، اور جو حدیث آپ کے سامنے پہلے پڑھی گئی تھی بخاری کی، جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسماء من حفظها دخل الجنہ، بے شک اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مقصد یہی نہیں صرف کہ ان ناموں کو یاد کر لے، بلکہ ان کے مطابق عمل کرے۔ عمل میں سے یہ ہے کہ جو ان ناموں کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، ان چیزوں کو دل کے اندر پیدا کرے کہ واقعی یہ بڑائی اور یہ عظمت اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جو ان کاموں کے اندر شریک ہو۔ اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو ال کے بغیر مخلوق پر بھی بولے گئے ہیں، جیسے رؤوف الرحیم، تو انسان کو بھی چاہیے اس کے مطابق عمل کریں، وہ بھی رؤوف الرحیم بنے۔ اسی طرح مہربان، اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرے۔ آئیے اب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ دعائیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ساری کی ساری کو احاطہ تو نہیں کر سکتے، بہت لمبا کام ہو جائے گا۔ اب شروع کرتے ہیں کہ جو اللہ کی اسماء ان دعاؤں کے اندر جو قرآن کریم کے اندر آتی ہیں، ان سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ان کا واسطہ دیا جائے۔ جیسے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے السمیع صفت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر زکریا علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہاں زکریا علیہ السلام نے صفت وارث کا واسطہ ڈالا ہے اللہ رب العالمین کو۔ ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا سے پہلے اللہ یا رب ذکر نہیں ہے، کچھ لوگ جب یہ پڑھتے ہیں تو ساتھ لگا دیتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہاں انہوں نے ارحم الراحمین صفت کا ذکر کیا اور اس کا واسطہ ڈالا ہے۔ اسی طرح سورۃ المومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ربنا تقبل منا، بیت اللہ کے بننے کے بعد اے اللہ ہم سے قبول فرما یہ خدمت جو ہم نے کی ہے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرے بندے پچھلے مومن بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہاں رؤوف الرحیم صفت کا ذکر کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ نہ آنے دے۔ اے ہمارے رب تو بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ قیامت کے دن مومنین یہ دعا کریں گے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا دنیا میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مومنین کی جو خاص دعا ہے جو ہر مومن کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو ہی حقیقی داتا ہے، حقیقی دینے والا ہے۔ یہ ایک اور دعا ہے جو بہت ہی خاص ہے، ہر مومن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس کے سامنے اس نے بھی دعوت رکھی کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ آخر میں وہ کہنے لگا
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی اللہ کو سونپتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے، یعنی بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم احادیث صحیحہ کی طرف آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چوٹی کی دعائیں، سب سے بڑی دعائیں، وہ ہم نے چنی ہے تاکہ ہر بھائی اس کو یاد کرے، ہر بہن اس کو یاد کرے، اور یہ ہے بھی مختصر، چند ہیں انشاءاللہ، لمبی باتیں نہیں ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے متعلق مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے، اور بھی اس کی سندیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو غم ہو، اگر وہ اس دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کے غم اور اس کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر غم اور تکلیفیں نہ بھی ہوں تو اس دعا کو ہر بھائی اور ہر بہن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی اچھا مفہوم پایا جاتا ہے اور عاجزی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے کتنی عاجزی سے، کتنی انکساری کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ ناسیاتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضن فیا حکموں کا، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے۔ عدل فیا قضاؤں کا، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف کے مطابق ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، میں سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے وسیلے سے جو تیرے لیے خاص ہیں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے۔ او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں اس کو نازل کیا ہے۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے پاس علم غیب میں اس کو جمع کیا ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ونور صدری، اور میرے سینے کا نور۔ وجلاء حزنی، اور میرے رنج کی صفائی۔ وذہاب ہمی، اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الا اذهب الله همه وحزنه، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کا غم اور اس کا رنج دور فرما دیں گے۔ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرْحًا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو خوشی اور کشادگی پیدا کر دیں گے۔ ترمذی میں ایک صحیح حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر پیش ہوتا تو آپ کیا پڑھتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بار بار پڑھتے، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ حدیث کی قسموں میں سے ایک حدیث تقریری ہے۔ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی امتی ایسا فعل یا عمل کرے جس پر آپ خاموش رہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر دیں تو وہ بھی دین میں شامل ہو جاتا ہے۔ پر یہ اسی وقت تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے۔ چنانچہ آپ کے سامنے حدیث تقریری پیش کی جاتی ہے، یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہر طرح کی حمد کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو احسان فرمانے والا ہے، زمین و آسمان پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ العظم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس شخص نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے
اور اس میں اعظم وہ ہے جب اس کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے تو پورا کیا جاتا ہے۔ اس میں اعظم سے مراد اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا نام، تو یہ اللہ ہی کے نام ہیں جن کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کو پکارا اور دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ایک حدیث مسند احمد اور ترمذی میں آتی ہے صحیح سند کے ساتھ، عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی النون اذا دعا ربہ وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنه لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی آیت الکریمہ پڑھی تھی، جس کا معنی یہ ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو بلند اور بالا ہے اور میں ظالموں سے ہوں۔ اس دعا کو پڑھ کر جب بھی کوئی مسلم دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث ترمذی میں آتی ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزموا بیا ذی الجلال والاکرام، لازم پکڑو یعنی دعا کرنے سے پہلے یا ذی الجلال والاکرام، تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث آتی ہے، اس کو سب بھائیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مریضا لم يحزن اجله فقال عنده 7 مرارا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عفاہ اللہ من ذلك المرض۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، یعنی اس وقت ایسے محسوس نہیں ہوا کہ یہ ابھی رخصت ہو جائے گا، اور اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا مانگے، عرش عظیم کے مالک عظمت والے اللہ سے میں سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو اللہ اس مریض کو شفا دے گا۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 اور دعائیں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ مضمون کو بدلیں گے، اور یہ خاص دعائیں ہیں جن کو ضرور ہی یاد کرنا چاہیے، اور اس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ لفظ باللفظ کا ترجمہ کیا جائے تاکہ آپ جب یاد کریں تو آپ کو معنی بھی اس کے ساتھ ہی یاد ہو جائیں۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے اللہ، اے 7 آسمان کے اور عرش عظیم کے رب، ربنا و رب کل شیء، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، منزل التورات والانجیل، اے تورات اور انجیل کے اتارنے والے، فالق الحب والنوا، اے دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والے یعنی ان کو اگانے والے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر تو الہ ہے، اعوذ بک من کل شیء انت آخذ بناصیتہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کی چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اونچی کوئی چیز نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، ہمارے قرض ادا کر دے اور ہم کو فقیری سے نجات دے دے۔ یہ دعا مسند احمد صحیح سند کے ساتھ آتی ہے، اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے، کچھ لفظ آگے پیچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور جو شخص یہ دعا پڑھے انشاءاللہ وہ قرض سے بھی دور رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور فقر و فاقہ سے، غربت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔
شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھا جائے۔ اور آخری دعا اب ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث مجمع الزوائد اور طبرانی کے اندر آئی ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں صحیح سند کے ساتھ، جس میں یہ آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت قرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمعاذ الا علمک دعا تدعو بہ لو کان علیک مثل جبل احد دینا، اے معاذ کیا میں تمہیں دعا نہ سکھاؤں؟ اگر تم اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگو تو احد پہاڑ کے برابر بھی تیرا قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے ادا کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا پڑھو اللہم مالک الملک، اے اللہ اے بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بلائی تیرے ہاتھ میں ہے تو ہر چیز پر قادر ہے، رحمان الدنیا والآخرات، اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے، تؤتیہما من تشاء، تو جس کو چاہے دین اور دنیا دے، وتمنع منہما من تشاء، اور تو جس کو چاہے دین اور دنیا سے محروم کر دے، ارحمنی رحمتاً، مجھ پر ایسی رحمت کے ساتھ مہربانی فرما، تغنینی بہا، کہ میں اس کے ذریعے سے الرحمت من سواک، تیرے علاوہ دوسروں کی مہربانی سے بے نیاز ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی مدد کر کے اس کا قرض ادا فرما دیں گے۔ اب انشاءاللہ وسیلے کی دوسری قسمیں بیان ہوں گی۔ جو آیت سورۃ مائدہ کی تلاوت کی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلے کو اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کو ذکر کیا ہے، ایک تقوی، دوسرا وسیلہ، تیسرا جہاد۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ھدی للمتقین، ویسے تو قرآن ھدی للناس ہے، لوگوں کو سب کو رہنمائی دکھاتا ہے، پر رہنمائی دکھا کر چلا کر منزل مقصود تک پہنچانا صرف متقین کے لیے ہے۔ اور تقوی پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے 21 نمبر آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیو اور دوستو، جیسے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ وسیلے کا معنی تقرب ہے اور اردو میں اس کا معنی ذریعہ ہے۔ ان الوسیلۃ التی ہی قربۃ، وسیلہ جو ہے اس کا معنی ہے کسی کے قریب ہونا، جیسے المنزلۃ عند الملک، بادشاہ کے قریب اس کا قرب۔ تقوی اور جو بلائیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں ان کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے اور اس کے قریب ہو جائے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ اس صورت میں جو تین چیزیں بیان ہوئی ہیں، پہلے تقوی ہے یعنی ان چیزوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، دوسری وہ چیزیں اختیار کرنا جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھو اللہ کے قرب کے لیے،
اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا، ان دونوں چیزوں کے لیے جہاد کرنا، جد و جہد کرنا. تو انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کا مختصر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. ابھی سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ قرب صرف یہی نہیں کہ بندہ عبادت کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، بلکہ تمام اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، وہ بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عبادت سے اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچے. اور سب سے پہلے اللہ نے جس چیز سے منع کیا وہ شرک باللہ ہے، اور اس کے بعد دوسری محرمات ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں. اسی طرح توبہ کا معنی صرف یہی نہیں کہ آدمی اللہ سے معافی مانگ لے، بلکہ توبہ کا معنی ہے کہ جو نیکیاں اس نے چھوڑ دی ہیں ان نیکیوں کو دوبارہ شروع کر دے. جس طرح کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرے، اسی طرح توبہ کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے ان چیزوں کو اختیار کرے جن کو سستی کی وجہ سے وہ چھوڑ بیٹھا ہے. کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے حدود اور اللہ کے احکام کو پابندی کے ساتھ پورا کرے اور ان کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں اور مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے رب العالمین کا عذاب مجھ پر واقع ہو. اور بالفرض محال بشری تقاضے سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اس میں دیر نہ کرے. دوسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کے معنی قربت کے ہیں، اور الیہ تقدیم سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا ہے. یعنی حصر کا معنی یہ ہے خاص کسی چیز کے لیے، جیسے ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں مفہوم کیا بنا؟ یعنی اے اللہ ہم خاص تیرا ہی قرب حاصل کرتے ہیں، اور ایسے عمل کریں جس سے اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو، اور اللہ کے احکام اور اس کی حدود کی پوری پابندی کرنی چاہیے، اور اس کی خلاف ورزی کے نتائج سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تقرب کی سب سے پہلی سیڑھی توحید باری تعالیٰ ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے حکم کی پابندی کرنا اور قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں تفرقہ نہ کرو. اور اللہ کی کتاب اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہی اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے، اور یہ ساری زندگی پر حاوی ہے، یہ نہیں کہ ایک دو دن کے لیے. اور اس کے بعد تقرب بالفرائض، تقرب بالسنہ، تقرب بالنوافل. اب افسوس کی بات ہے کہ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہے، فرائض اور سنتیں، ان کی طرف اتنی رغبت نہیں، ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، اور نوافل کا زور ہے. اس لیے ہم کو فرض ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پابندی سے ان کو ادا کیا جائے، چاہے وہ فرض نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی فرض میں سے ہو تو اس کو اچھی طرح ادا کریں تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. اسی طرح سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس طرح میرے بھائیوں